سے بانی آنے مجلس کی وسعت رزق اور درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طریقے سے حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ تمام کی طول عمر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ بحق حجتِ پاک آپ تمام کو درازی عمر اور وسعت رزق عطا فرمائیں. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ساتھ ہی ساتھ درخواست ہے فاتحے کی انشاءاللہ آپ اپنے مرحوم کو یاد رکھیے گا، بالخصوص بانی مجلس جناب مجاہد حسین صاحب کے مرحومین کے لیے اور کل مومن مومنات کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اگر زحمت کا باعث نہ ہو گرانہ گزرے تو تھوڑا سا قریب تشریف لائیے تاکہ مزید مجلس کا ماحول بن سکے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بار زور درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. مزید ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. درود پڑھ لیجیے محمد و آل. اعزائے گرامی قدر، ہم جس ماحول کے اندر موجود ہیں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. موجودہ زمانے کے اندر جو سیلاب کی صورتحال پیش آئی ہے، پروردگار انشاءاللہ سیلاب زدگان کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت کرنے والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں دیکھی کیفیت ہے اور ہم نے دیکھا کہ واقعی گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں. خود ہماری بہت ساری مجالس تھی جو یونیورسٹی کی تھی متاثر ہوئی ہیں. اس طریقے سے کئی سارے علماء کرام تھے کہ جو نہیں پہنچ پائے امام آباد گاؤں تک اور اس وجہ سے مجالس متاثر رہی ہیں. کئی مقامات ایسے تھے کہ جہاں خود ہماری گاڑی اس طرح سے گئی ہے ان شہروں کے اندر کہ جیسے کشتی تیر رہی ہو، بونٹ تک پانی موجود تھا. اس قدر بارشیں ہوئی ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ خدا کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہے، نہ جانے کیوں زمینیں پاکستان میں آنے کے بعد وہ زحمت میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رحمت پروردگار کی طرف سے آئی ہے اسے ہم رحمت ہی تصور کریں، رحمت کے طور پر ہی اپنے پاس محفوظ کریں
اور اس کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس اگر ہم واقعی سچے ہوں اپنے کاموں کے اندر تو راہیں موجود ہیں اور آسانی کے ساتھ راہوں کو طے کیا جا سکتا ہے. ابھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خدا ہی کی طرف سے رحمت آئی تو وہ زحمت ہمارے لیے بن گئی. پھر اس کے بعد جو چیز زحمت ہوتی ہے وہ اتفاق سے ہمارے لیے رحمت بن گئی. وہ کیا چیز ہے کہ خدا ہی نے جو دھوپ بھیجی، جو سورج کی شعائیں آئی اس گرمی کے موسم کے اندر، اسی کے ذریعے وہ پانی بخار بن کر ختم ہوا. ورنہ یہ پانی اس طرح سے ختم ہونے والا بھی نہیں تھا. تو اگر اس طرح سے ہی ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. الحمدللہ یہاں باشعور افراد موجود ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، ملک و قوم کی خدمت رکھنے کا جذبہ رکھنے والے افراد موجود ہیں. سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہماری قوم ہے. اس کے باوجود ایسی آفات کا آنا واقعاً ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ملک پاکستان میں اچھے حکمرانوں کو نازل فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے شہریوں میں آپس میں اتفاق اتحاد قائم فرما. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مومنین نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. اور میں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں تو وہ صاحب ایمان بھی ہو. مدد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ جس کی مدد کی جا رہی ہو وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تب ہم اس کی مدد کریں. نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیز ایسی جس میں نہ دیکھا کرو کہ اس کا ایمان کیا ہے. فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا، اپنے پڑوسی کی مدد کرو چاہے تمہارا پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو. پھر آگے شاہ فرمایا وَأَكْرِمِ الضَّيْفِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اور اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آیا ہے تو اس سے اس کا دین نہ پوچھو. تو تمہارے گھر کا مہمان بن گیا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی مہمان نوازی کرو. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَأَطِعِ الْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو. بالخصوص پرانے زمانے کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا تھا کہ اولاد مسلمان ہو گئی ہے، ماں باپ کی بھی کافر ہیں، تو نبی نے شاہ فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. البتہ ان معاملات کے اندر کہ جو ہمارے اسلام سے ٹکراؤ کا سبب بنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان معاملات کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر وہ نماز سے روکی، اگر وہ روزے سے روکی، اگر وہ جہاد سے روکی، اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ پانی پلانے کا کہتے ہیں، کھانا لانے کا کہتے ہیں، سامان لانے کا کہتے ہیں، مالش کرنے کا، پیر دبانے کا کہتے ہیں، تو اس میں اطاعت کرنا ضروری ہے. اور آخری جو پیشہ فرمایا وَلَا تَرُدُّ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اور اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آ جائے تو اسے اس کا مذہب نہ پوچھو، اس کی بھی مدد کرو. اور یہ نبی اکرم نے صرف کہا نہیں ہے، کافروں کے درمیان یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے، تب جا کر کافر آپ کو صادق اور امین کہا کرتے ہیں. کتنے عرصے یہ عمل انجام دیا؟ صرف 40 سال. صرف 40 سال کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا آپ کو صادق اور امین کہتی تھی. الحمدللہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے. تو 75 سال کے بعد ہماری کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی کہے نہ کہے، دنیا جہاں کے کافر ممالک پاکستان کو کہیں گے پاکستان صادق اور امین قبول. اگر ہم اس لیول پر پہنچے تو پھر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم رسول اللہ کا نام لیوا ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کو بلند کرنے والے ہیں، تو لبیک یا رسول اللہ کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس طریقے سے اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے، ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو منوائیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ. اور جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت میں شرح حاصل کیا ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 34. اچھا، سورہ فصلت وہ ہے کہ جس کا ایک دوسرا نام بھی موجود ہے. سورہ فصلت کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ شان آپ کو یا قرآن میں دکھائی دے گی یا بارش قرآن میں، کہ سورہ ایک ہوتا ہے لیکن نام متعدد ہوتے ہیں. معصومین کی بھی شخصیات ایک ہوتی ہیں لیکن القابات متعدد ہوتے ہیں.
تو سورہ حامیم سجدہ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی بھی برائی بھلائی کا برابری نہیں کر سکتا. برائی برائی رہے گی، بھلائی بھلائی رہے گی. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی بھی کرے، ادفع باللتی ہی احسن، اسے بہترین انداز میں اس کا جواب دو، بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو. کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کریم نے بیان کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہاری اس سے پہلے دشمنی رہی ہوگی، وہ تمہیں نہیں مانتا ہے، وہ تمہیں اپنا دشمن مانتا ہے، اس لیے تم پر سب و شتم بھی کرتا ہے، تمہیں گالیاں بھی دیتا ہے، تمہیں برا بھی کہتا ہے، لیکن تم نے پیار سے جواب دیا، تم نے بھلائی سے جواب دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارے جواب دینے سے پہلے تو دشمن ہوگا، تمہارے جواب دینے کے بعد وہ گہرا دوست بن جائے گا. اس روش کو ہمیں اختیار کرنا ہے جو قرآن کی روش ہے، جو وارثان قرآن کی روش ہے. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، ماشاءاللہ سے اتنا بڑا مجمع موجود ہے، ساتھ سرکار کی خوشنودی کے لیے ایک باوازہ بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد ہوا. ساتھ سرکار کے زمانے میں مدینہ کے اندر ایک شخص کرتا تھا کہ جو خلیفہ ثانی کی اولاد سے اور مولا علی کی اولاد سے. مدینہ کے اندر اتفاق سے جب اس کے سامنے سے گزرا کرتے تھی تو مولا پر سب شرم کرتا تھا، مولا کو برا بلا کہا کرتا تھا. مولا اس کے جواب میں کچھ کہا نہیں کرتے، پیار اور محبت کے نام مسکرا کر نکل جائے گا. اچھا کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہو تو پھر نکل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار امام کے ساتھ ان کے اصحاب موجود ہوتے تھے. جب اصحاب سنتے تھے کہ فلاں شخص ایسے کہہ رہا ہے آپ کو، تو برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ نے سنا ہوگا مشہور محاورہ ہے دیکھ سے زیادہ چمچے گرم. تو امام تو برداشت کر لیتے تھے لیکن اصحاب سے برداشت نہیں ہوتا تھا. کہتے تھے مولا ہمیں حکم دے، ہم اس کی گردن اتار کے لے گئے. مولا منع فرماتے نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب گزرا کرتے تھے ہمیشہ اسی کی گلی کے سامنے گزرا کرتے تھے. میں کہوں گا کہ مولا آپ اپنا رسم تبدیل کر لیجیے، مدینے کے اندر دوسری گلی بھی موجود ہے، وہاں سے چلے جائیے، اس کے منہ نہ لگیے. شاید مولا ہی جواب دیں گے میں ضرور اپنا راستہ تبدیل کر لیتا اگر میں اس کا راستہ بدلنے نہ آیا ہوتا. میں تو دنیا کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اپنا راستہ تبدیل نہیں کروں گا. اور یہ وہی سیرت ہے جو نبی اکرم کی سیرت ہے. نبی اکرم کی جب مکی کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے تو گلیاں بہت ساری تھیں، لیکن اسی گلی سے گزرتے تھے جہاں سے بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، تاکہ ایک موقع آئے گا جب میں اس کی اصلاح کروں گا، اس کے راستے کو بدلوں گا. امام کاظم اسی طریقے سے اس کے راستے سے اسی گلی سے گزرا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ امام اس کے باغ میں تشریف لے گئے جو مدینہ سے باہر تھا. جب اس کے باغ میں پہنچے اور امام اس کے باغ میں اس کے پاس آنے لگے، دیکھ لیا اسے دور سے کہ امام کاظم، اور چونکہ غصہ موجود تھا، نہ جانے کس چیز کا غصہ تھا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طبقے کا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. کس چیز کی دشمنی کے نہ جانے. دیکھتے ہی اس نے فوج بکنا شروع کی، گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ میرے باغ کو تم خراب کر رہے ہو، میرے باغ کو بڑا نقصان پہنچا دیا تم نے. اور امام ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ مسکرا کر تشریف لائے. اچھا امام نے خدا نخواستہ کام کیا ہی نہیں ہوگا کہ بلا وجہ اس کے باغ کو خراب کیا ہو. امام تو صحیح طریقے سے راستے سے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کو براس نکالنی تھی کہ کسی طریقے سے دور کریں ان کو. تو یہی بہانہ ملا کہ میرے باغ کو کیوں خراب کر رہے ہو، دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آؤ. اور امام ہے کہ قریب آئے تو جا رہے. جب امام کو قریب پہنچ کے تو کہا کہ یہ بتا کہ تیرے باغ کا میں نے کتنا نقصان کیا. کہنے لگے کہ میں نے 100 دینار کی فصل لگائی تھی. 100 دینار کہا جاتا ہے 100 سونے کے سکے. 100 سونے کے سکے خرچ کیے تھے تاکہ میں نے فصل لگاؤں. جب میں نے فصل لگا لی تو مجھے امید تھی کہ اس کے اوپر 200 دینار کا مجھے منافع ملے گا.
جیسے ہی جملے کہے امام نے اپنے جیب مبارک سے 300 دینار نکال کے رکھ دیے. ایسا تغیر آیا کہ جو زبان نفرت کی زبان تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کن ہاتھوں میں رکھے. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. کبھی کبھار یہ تاثیر ہوتی ہے، کھانے کھلانے کی تاثیر ہوتی ہے، مدد کرنے کی تاثیر ہوتی ہے. صحیح ہمارے یہاں ذاکرین آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، مائک سے گفتگو کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس کا اپنے مقام پر اہمیت ہے. لیکن شاید علماء کرام کی تبلیغ کا وہ اثر نہیں ہوگا جو نیاز امام حسین کا اثر ہوتا ہے، جو سبیل معصومین کا اثر ہوتا ہے. لوگ کھانا کھا کر جو تبدیل ہوتے ہیں ویسا سن کے تبدیل نہیں ہوتی. شاید اسی لیے نبی اکرم نے بھی دعوت ذوالعشیرہ رکھی تھی تو ساتھ میں کھانا رکھا. کیا کہنے قبلہ ماشاءاللہ. کہ کوئی نبی کے پیغام کو سن کے تبدیل نہ ہوتا ہو تو نبی کے گھر کا کھانا کھا کر تبدیل ہو جائے. درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. اچھا روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد مولا مدینہ میں تشریف لے گئے، مسجد میں جا کر انہوں نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے اصحاب آئے نماز پڑھنے کے لیے. اصحاب نے کیا دیکھا کہ وہ جو دشمنی رکھتا تھا، وہ جو گالیاں بگا کرتا تھا، وہ بھی مولا کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. اب انہیں بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی آیا ہے مسجد کے اندر کوئی غلط کام کر کے نہ چلا جائے. لیکن میں کہوں گا کہ گھبراؤ نہیں کہ وہ پاکستان کی مسجد نہیں، مسجد نبوی. اللہ اکبر. زمانہ بھی وہ زمانہ ہے کہ جو رسول اللہ کا زمانہ ہے، ائمہ اکرام السلام کے زمانہ ہے. اس میں گھبراؤ نہیں. اس زمانے میں بم تیار نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں چیزیں تیار نہیں ہوئی، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کھڑے رہنے دو اور پھر یہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے. اس نے پوری نماز امام کے پیچھے پڑھی اور جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے گھر جانے لگا. اصحاب پریشان ہوا، آئے امام کے گھر میں کہنے لگے کہ فضل رسول آج ہم نے عجیب منظر دیکھا. وہ جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا آج آپ کے پیچھے آج نماز پڑھ رہا تھا. امام فرمایا مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کیوں آیا تھا. پھر امام نے پوری تفسیر بیان کی، پورا واقعہ بیان کیا اور پھر ایک سوال کیا. اس سوال پر روایت ختم ہو جاتی ہے. میں سوال آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. امام نے فرمایا دیکھو دو راستے تھے. ایک راستہ وہ تھا جو تم اختیار کر رہے تھے، جس کا مشورہ تم مجھے دے رہے تھے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں، اور ایک راستہ وہ تھا جو میں نے اختیار کیا. سوال ہے کہ ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ بہتر تھا؟ تمہارا راستہ بہتر تھا یا میرا راستہ؟ تو قرآن کا بھی یہ دستور ہے، وارث امانت قرآن کا بھی عمل ہے کہ اگر کوئی دشمنی رکھتا بھی ہے تو اس سے پیار محبت کے ساتھ شائستگی کے ساتھ آپ گفتگو کریں، خود بخود وہ ایسے ایسے دوست بن جائے گا. اور ہوا ہے. ہم کراچی کے اندر جب اشر اولا سے خطاب کر رہے تھے تو پہلے اشر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. کسی کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ٹون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دلیلوں سے بات کیجیے، آپ کی بات دلیلیں کم تھوڑی ہے. علمی ریفرنس سے بات کیجیے، استدلال قائم کیجیے، بات کیجیے. جب ہم نے اس طرح سے بات کی تو ایک مجلس ایسی تھی جس کے اختتام پر ہمیں کسی نے میسج کیا، کہا کہ آپ کی مجلس سننے کے لیے ہمارے برادران بھی آئے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کہا کہ ان میں سے ایک برادر وہ تھا جو کل کی مجلس سننے کے بعد شیعہ ہو گیا. اور اس کا سوال یہ ہے کہ میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ علی مجھ سے پہلے امام، یہ 12 کے 12 امام سچے امام. اب مجھے بتائیے کہ میں باقاعدہ شیعہ ہو جاؤں اس کے لیے مجھے کیا پڑھنا پڑے گا؟ کہ میں رجسٹر شیعہ ہو جاؤں، کہ میں پکا اب میں جان چکا ہوں کہ علی مرزا کے بعد یہ افراد تھے کہ جو نبی کے اوصیہ تھے. میں نے کہا کہ آپ نے بس یہ تسلیم کر لیا کافی ہوتی بات، ہمارے یہاں زبان سے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیں تو ہم آپ کو کلمہ بتا دیتے ہیں. اور کلمہ ہمارا کیا ہے وہ بھی آج سن لیجئے. ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، نہ علی کو اللہ مانتے ہیں، نہ نبی کو اللہ مانتے ہیں، نہ حسین کو اللہ مانتے ہیں. ہمارے کلمے کا پہلا جملہ یہ ہے، اگر ساتھ دیجیے گا، لا الہ محمد علی
وصیہ وخلیفتہ. ہمارے کلمے کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے, ہم کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالی, اور محمد مصطفیٰ ہمارے رسول, اور علی کے مرتضیٰ اللہ کے ولی ہیں, اور نبی کے وصی ہیں, اور خلیفہ بلا فصل. تو یہ سمپل سا ہمارا کلمہ ہے جس سے ہمارے عقائد معلوم رہتے ہیں کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. سارے خرافات, سارے الزامات دور ہو جائیں گے اگر ہم بار بار اپنے کلمے کو اپنے ممبروں سے دہراتے رہیں. اور انہوں نے باقاعدہ کہا بھی کہ آپ نے سنے کہ جو دوسرے برادران آتے ہیں ان کا بھی یہی سوال ہوگا کہ ہم بھی جو شیعہ ہونا چاہتے ہیں اس میں کلمہ کیا پڑھنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا. تو آپ مائک سے کہہ دیجئے گا کہ جو ہونا چاہتے ہیں وہ یہ کلمہ پڑھے. آسان سا طریقہ ہے, اور کسی کے اوپر ہمارے لیے کوئی زبردستی نہیں, کوئی ٹونٹ نہیں ہے. جو جس عقیدے پر رہنا چاہتا ہے, جو جس مکتب پر رہنا چاہتا ہے وہ رہے, کوئی حق نہیں, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے ملاقات کریں گے, انہیں سینے سے لگائیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح کہ بزرگان نے کیا لکھا ہے اہل بیت کے بارے میں. امام شافعی فرماتے ہیں, امام شافعی کا شعر ہے جو آج سے موجود ہے, فرماتے ہیں کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض. کہتے ہیں کہ اگر آل محمد سے محبت رکھنا انسان کو رافضی بنا دیتا ہے تو پھر جنو انس گواہ ہو جائے میں سب سے بڑا رافضی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب ان سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ اندر سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, آل محمد سے محبت ہے, لگتا ہے آپ کا فرقہ, آپ کا مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے, تو انہوں نے باقاعدہ جملہ کہے ہیں, یہ بھی اشعار موجود ہیں. کہنے لگے کہ انا عبد الفتى انزل فیہ هل اتا الى متى اختمه الى متى.